یہ جب پروجیکٹ فریڈم شروع کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک اناؤنس کیا کہ جی اب ہم کشتیاں گزاریں گے اور اگر ایران نے روکا تو بس قیامت آ جائے گی، تہس نہس کر دیں گے. پھر پورے 36 گھنٹے کے بعد اس کو روک دیا. اور اب جو امریکن میڈیا میں آ رہا ہے اس میں آ رہا ہے کہ اس میں ایک سب سے بڑی ایک تو فیلئر تو تھا، وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہوئی کہ سعودی عربیہ نے فلیٹلی ریجیکٹ کر دی ان کی ڈیمانڈز کہ آپ ایئر سپیس دیں. اور جو ان کی سلطان بیس ہے سعودی عربیہ میں، وہ بڑی کرٹیکل بیس ہے امریکن آپریشنز کے لیے. وہاں کے ریفیولنگ ٹینکس ہیں، جو دوسرے ایئر فورس کی ان کی چیزیں ہیں، ایوری تھنگ انہوں نے بھی منع کر دیا. قطر نے بھی کوئی خاص اس کو سپورٹ نہیں کیا، ان کو بھی شروع کرنے کے بعد بتایا. ایران کا جو ریاکشن تھا وہ ان کے اندازے سے زیادہ سویئر تھا. انہوں نے پورا نقشہ دوسرا نکال کے انہوں نے کہا پوری یہ ہرموز ہی ہماری زون ہے. صرف 36 گھنٹے وہ لگ گئے. اب لیٹسٹ سچویشن کہاں ہے؟ لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ یہ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بڑی زبردست باتیں ہوئی ہیں اور بڑا اچھا پروگریس کر رہی ہے ڈائلاگ، تو ہو سکتا ہے وی مائٹ ہیو اے ڈیل. اور اگر ڈیل نہ ہوئی پھر دھمکی تو دینی ہوتی ہے نا، تو پھر میں تہس نہس کر دوں گا سب کچھ. پر انٹرسٹنگلی آج سعودی ٹیلی ویژن نے ایک خبر دوپہر کے وقت چلائی. الحداد ٹیلی ویژن ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ ان کے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے. اس نے کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق ایگریمنٹ تقریباً ہو گیا ہوا ہے بلاکیڈ ختم کرنے کا، کہ اگر ایران آہستہ آہستہ اس کو ہرموز کو کھول دے. اور پھر اس نے چینل نے اناؤنس کیا کہ ایک بریک تھرو ریگارڈنگ دا شپ اسٹینڈرڈ ان دا اسٹریٹ از ایکسپیکٹڈ ان دا کمنگ آورز. یعنی کچھ گھنٹوں میں بھی آپ یہ خبر سن سکتے ہیں. اور گھنٹوں میں اگر نہ بھی آئی تو بڑی قریب پہنچی ہوئی ہیں چیزیں. ان دا مین ٹائم کچھ خبریں میں آپ سے شیئر کر لوں. آپ کو یاد ہے جب لاسٹ ٹائم یہاں پہ راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا تو بڑی سیریس سیکیورٹی ارینجمنٹس تھیں سب کچھ. میری اطلاع کے مطابق کل دوبارہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے، پلاننگ ہوئی ہے اور سب کو ایک بار پھر گیئر اپ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہوا ہے آن اے ویری سیریس ارینجمنٹ جو سکھیں اور اسی اسکیل پہ جس اسکیل پہ پہلے ہوئی تھی. سو دیٹ ٹیلز یو سم تھنگ از ہیپننگ. لاسٹ جب یہ راؤنڈ ہوا تھا تقریباً 13 پلین ان اینڈ آؤٹ ہوئے تھے امریکنوں کے اور باقی جو پلینز آئے تھے، اور اس وقت تقریباً کوئی 213 کے قریب تو خالی سیکرٹ سروس کے لوگ آئے تھے اور ٹیکنیکل ٹیمز اور وغیرہ سب کچھ. اس کے علاوہ 9 جہاز ایسے تھے جو وی وی آئی پی موومنٹ سے ریلیٹڈ تھے. ایک آدھ پلین تو اب دوبارہ آیا ہے اور پہلے لوگوں میں سے میری اطلاع کے مطابق 15 سے 20 سیکرٹ سروس کے لوگ یہاں پہلے بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ٹیکنیکل ٹیم کے لوگ بھی ہیں. اور یہ جو کمیونیکیشنز چل رہی ہے، انٹرسٹنگلی آپ سے شیئر کروں انسائڈ انفارمیشن کہ جو ہماری سب کی یہ ہو رہی ہے کورسپونڈنس اور کمیونیکیشن رادر ہماری اور ایران کی، یہ بڑی ہی ایک اسٹریٹجک طریقے سے ہو رہی ہے. یہ کوئی عام ٹیلی فونز نہیں ہو رہے، وہ نہیں ہو رہی. یہ ایکچولی جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈیکیٹڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے وتھ اسپیشل ہینڈ سیٹس، اور وہاں سے میسج آتا ہے پھر یہاں سے جاتا ہے. سو نو بڈی از ٹیکنگ اینی چانسز. بڑی سیریس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں اور بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کی بات سن رہا ہے. سو پریپریشنز بھی دوبارہ تیار ہونے کی شروع ہو گئی ہے. اور جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں کہ جو کرٹیکل ڈیز ہیں وہ 11 سے لے کے 13 کے ڈیز ہیں. اور ابھی اگر موومنٹ اور بھی نظر آئی ہمیں خاص پلینز کی سب کچھ، تو یہ بھی دماغ میں رکھیے گا کہ 15 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا چائنا کا دورہ ہے. 14 کو وہاں سے چلیں گے. ہمارے تو ٹائم ڈفرینس پہ پھر آگے آ جاتی ہے بات. اور وہ اس بات کا انڈیا بھی دے چکے ہیں کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا تو آئی مائٹ گو ٹو اسلام آباد. تو کافی کچھ ہو رہا ہے ان چیزوں میں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے کہ اسرائیل کس طرح بار بار ان تمام چیزوں میں کوشش کرتا ہے معاملات خراب کرنے کی. اس ہفتے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی. میں اس کے اوپر نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ جو آج کے ہمارے مہمان بھی ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج بھی میں کرواتا ہوں ان سے. میں چاہتا ہوں وہ بھی سن لیں بیکاز ہز ان پٹ از ویری وائٹل فار دس تھنگ آلسو. ایک وہاں پہ فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسی ہے. میں نے اس پہ اپنے پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں آپ پہ بات کی تھی اور اس میں آپ کو میں چیزیں بتائی تھیں. اب اس مئی 1 کو پچھلے ہفتے وائٹ ہاؤس نے پہلے ایک اکاؤنٹ اپنے ایکس پہ انہوں نے گرافک پوسٹ کیے اسی فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسی کے اس تھنک ٹینک کے، جس نے بتایا ہوا تھا، جھوٹا ڈیٹا دیا ہوا تھا کیسے ایران نے جی انرچمنٹ کر دی، انلیگل انرچمنٹ کر دی کیونکہ بائیڈن بڑا کمزور تھا اور اوباما کا فارمولا بڑا غلط تھا. یہ اسی تھنک ٹینک کی
प्रोडक्शन थी। ये एक इजरायली फंडेड थिंक टैंक है, लेकिन ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है। हम सारे एपैक का नाम सुनते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अंडर द रेडार, बड़ा ही मजबूत किस्म का ये एक थिंक टैंक है। अब इसका एक आदमी था निक स्टुअर्ट जो इनकी लॉबिंग फर्म है उसका हेड था। सैटरडे को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको अपॉइंट कर दिया टू द ऑफिस ऑफ स्पेशल एनवॉय फॉर पीस मिशंस, यानी कि वो अब विटकॉफ की टीम का हिस्सा है और वो इन नेगोशिएशंस में एक की इनपुट एडवाइज़र आ गया। ये बंदा ऑन रिकॉर्ड है कि जो इसने तकरीरें भी की 24 में भी 25 में भी सेमिनार्स पे, जहाँ ये कहता था कि ईरान के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ आप बात करें जो काबिल एतबार हो। और ये और इसका CEO एडवोकेट करते थे ईरान का एक ही इलाज है कि इसको तबाह कर दिया जाए, मटेरियली, मिलिटरीली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से। और ये पूरी उनकी वो है। और इनका जो डिक्लेयर्ड मिशन है वो ये है कि हम इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए हम काम करते हैं। ये इनके डिक्लेयर्ड मिशन स्टेटमेंट के अंदर है। वो बंदा अब इजरायलीज़ ने डलवा दिया, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ऑन द नेगोशिएटिंग टीम। और अगर आपको थोड़ा सा मैं इसका बता दूं, अगर आपको समझेंगे शायद ये कोई बड़े हल्के किस्म के लोग हैं, ज़रा देख लीजिए इनके सीनियर जो एडवाइज़र्स हैं उनमें कौन कौन है जो इनके सीनियर फेलोज। जेकब नेगजल, सीनियर फेलो DFID, ये दहाइयों से मिलिट्री में सर्व करता रहा है। 2016 से 17 तक एक्टिंग हेड ऑफ इजराइल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेतन्याहू का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहा। और ये सिग्नल्स यूनिट्स को भी हेड करता रहा जो सारी मॉनिटरिंग करते हैं। एयाल हुलाटा, ये अनदर सीनियर फेलो, ये इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था 2021 से 2023 तक, और उससे पहले इजरायली इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ये मेंबर था। जॉनथन कॉनरिकस और कॉनरिसस व्हाटएवर, ये स्पोक्समैन था इजरायली मिलिट्री का, इंटरनेशनल स्पोक्समैन, और ये कॉम्बैट कमांडर था लेबनान और गजा में और ताल कलबान में। लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर, हम बड़ा इसका नाम सुनते थे, ये ट्रम्प का फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। अब इसी सेंटर का ये मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर की चेयर है, हेड करता है उसको। मैट पॉटिंगर, ये ट्रम्प का डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। गोल्डबर्ग, जो इनका वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आदमी है, ये ट्रम्प की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में था और ये एफर्ट्स टारगेटिंग इरानियन वेपन्स प्रोग्राम को हेड करता था। ये ब्रीफ सा मैंने आपको बताया, दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट। और अब ये घुस गए हैं इस प्रोसेस के अंदर एट सच ए क्रिटिकल टाइम, बाकायदा टीम का मेंबर बनवा दिया उन्होंने।